یہ 1960 کا واقعہ ہے۔ ہندوستان کے ایک گاؤں کے اندر انیل نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کی ایک بہن تھی، والد کا بچپن کے اندر انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا پریوار ایک غریب تھا، اس وجہ سے ان کے اخراجات بہت مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ انیل چاہتا تھا کہ اس کی بہن تعلیم جاری رکھے، لیکن اس کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ انیل نے اپنی بہن کو یہ بات کہا کہ وہ چھوٹا موٹا کام کر لے گا، دکان پہ کام کر لے گا، لیکن وہ تعلیم جاری رکھے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ پڑھ لکھ جائے۔ انیل بچپن ہی سے ذہین لڑکا تھا۔ ہر وقت سوچنا، کتابیں پڑھنا اور علمی باتیں کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ اپنی بہن کو بہت اچھے اچھے مشورے دیا کرتا تھا۔ اس کی بہن اس سے خاصی بڑی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن پڑھ لکھ جائے۔ وہ اپنی بہن کو یونیورسٹی کے اندر پڑھانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ اپنی بہن کو کنونس کرتا تھا۔ اس کی بہن انکار کرتی تھی، میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی کیونکہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں آج تک کبھی کسی نے نہیں پڑھا۔ انیل نے کہا اگر تم پڑھ لکھ جاؤ گی تمہاری شادی ایک اچھے گھرانے میں ہو جائے گی۔ انیل ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، اس کے ساتھ آتا جاتا، یونیورسٹی چھوڑنے جاتا اور یونیورسٹی سے لے کر آتا۔ انیل محلے کے اندر کچھ اوباش لڑکے ہوتے تھے، کچھ فارغ لوگ ہوتے تھے جو اس کی بہن کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ انیل اپنی بہن کو سمجھاتا کہ ان لڑکوں کی طرف دھیان نہ دینا، کیونکہ یہ تمہاری تعلیم کو تباہ کریں گے اور تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ انیل کو خدشہ تھا اگر میری بہن کی ان محلے کے لڑکوں سے اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو اس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شادی کہیں غلط جگہ پر ہو جائے تو وہ ہمیشہ ساری زندگی پچھتاتی رہے گی، کم پیسوں کا رونا روتی رہے گی، کیونکہ وہ اپنی بہن سے یہی کہتا تھا اگر تم پڑھ لکھ جاؤ گی، یونیورسٹی سے گریجویٹ کر جاؤ گی تو تمہارے لیے ایک اچھا آفیسر کا رشتہ آئے گا، تمہاری لائف بن جائے گی، تم مجھے ہمیشہ کے لیے دعائیں دو گی۔ انیس ہر وقت اس کے لیے پریشان رہتا اور وہ اسے کہتا اپنی کلاس فیلوز لڑکوں سے بھی کبھی بات نہ کرنا۔ وہ اپنے بھائی کی اس بات پر عمل کرتی اور کلاس فیلوز لڑکیوں کو بھی سمجھاتی کہ لڑکوں سے بات زیادہ نہ کی جائے، اپنی تعلیم پر توجہ دی جائے۔ اگر ہم پڑھیں گے اور لکھیں گے تو ہمیں بڑی گاڑی والا، بڑے بنگلے والا ہمارا جیون ساتھی بنے گا اور وہ ہم سے شادی کر کے ہمیں اچھا مستقبل دے سکتا ہے۔ اگر ہم انہی گلی محلے کے آوارہ لڑکوں میں الجھے رہیں گے تو وہی جھونپڑیوں میں لے کر ہمیں بس جائیں گے، نہ خود ترقی کریں گے نہ ہمیں ترقی کرنے دیں گے۔ تو بس یہی انیس کی وہ بات تھی جو اس کی بڑی بہن کے دل کو لگی۔ ایک دفعہ یونیورسٹی کے کلاس ختم ہونے کے بعد انیس اپنی بہن کو لینے کے لیے جا رہا تھا کہ انیل کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ انیل وہیں پر مر جاتا ہے۔ اس کے بعد یونیورسٹی کے پروفیسر جو ایک لیڈی تھیں ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ انتہائی دکھ کے مارے انیل کے گھر میں آتی ہیں، اور ساتھ میں ان پروفیسر کا بیٹا بھی ہوتا ہے جو جرمنی سے آیا ہوا تھا۔ وہ کافی ایجوکیٹڈ لڑکا تھا، تو ان کا بیٹا انیل کی بہن کو پسند کر لیتا ہے۔ یوں اس کو ایک اچھا جیون ساتھی مل جاتا ہے۔ یوں انیل کی عمر بھر کی بے قراری کو آخر قرار آ ہی جاتا ہے۔ اس کی بہن اس کو دعائیں دیتی ہیں کیونکہ پروفیسر میڈم کا بیٹا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ اس کو کوئی یونیورسٹی سے گریجویٹ اور ذہین لڑکی ملے۔ بالآخر ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو یاد کرتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی اپنا مستقبل بنانے کے لیے پڑھائی لکھائی پر دھیان دے یا کالج اور یونیورسٹی سے آ جائے تو ہمیں بلا فضول میں اس کو تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اپنا مستقبل بنانے جا رہی ہوتی ہے۔ آپ نمبر مانگ کے اس کو چھیڑ کے آپ اس کی لائف کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ضروری یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھا جائے۔